السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2026 میں میٹرک کا ایگزام ہونے والا ہے، تو آپ کے سامنے ہم لائے ہیں اردو ماڈل پیپر، ساتھ میں اس کا حل بھی بہت آسان اور سرل بھاشا میں آپ کو بتائیں گے، جو آپ کو ایگزام میں بہت مدد کرنے والا ہوگا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ایگزام 80 نمبر کا ہوگا، جس میں آپ کو وقت ملے گا 3 گھنٹہ، اور اس میں کچھ ضروری ہدایات ہیں، اس کو بھی سمجھیں کہ 4 سیکشن میں یہ ایگزام ہوگا۔ کل جو کوشچن ہوں گے وہ کوشچنوں کی تعداد ہوگی 52۔ 4 سیکشن میں 4 سیکشن میں یہ ایگزام ہوگا۔ اور آگے چلتے ہیں کہ سیکشن اے میں سب سے پہلے 30 معروضی سوالات ہوں گے۔ ہر ایک سوال کے 4 آپشن دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہوگا، یعنی کہ آبجیکٹو کوشچن جو ہوں گے وہ سیکشن اے میں آپ کو ملیں گے، اور وہی آپشن بھی ہوگا، اور اسی آپشن میں سے آپ کو انتخاب کرنا ہوگا صحیح جواب۔ تو آج ہم اور پھر دوسرے سیکشن بی میں سوالوں کی تعداد 8 ہوگی، جن میں سے 6 کا دینا لازمی ہوگا، اور یہ جواب جو دیا جائے گا وہ 1 سے لے کر 2 جملوں کے اندر اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور سیکشن سی میں سوالوں کی تعداد 6 ہوگی، اس میں سے 4 کا جواب دینا لگ بھگ 50 لفظوں میں ضروری ہوگا، اور اسی طرح سیکشن ڈی میں بھی سوالوں کی تعداد اس میں سے 4 کا دینا لازمی ہوگا۔ لہٰذا آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تینوں سیکشن کا جواب دینا لازمی ہوگا، اور پہلا سیکشن جو آبجیکٹو ہوگا، اور نیچے کے بی سی ڈی یہ سبجیکٹو ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور ہم کوشچنوں کا حل کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں صرف معروضی سوالات یعنی آبجیکٹو کوشچن ہی کا ہم حل کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے درج ذیل اقتباس کو دھیان سے پڑھیں، اور اس کا صحیح سے دھیان سے پڑھنا ہے، اور 1 سے لے کے 5 تک سوالوں کا جواب دینا ہے۔ تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے دماغ کی طرح کمپیوٹر کا بھی اپنا دماغ ہوتا ہے، اسے سی پی یو کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، سی پی یو کہتے ہیں۔ کی بورڈ اور ماؤس، یہ 4 حصے ہوتے ہیں، چاروں حصے مل کر کمپیوٹر کہلاتے ہیں۔ کمپیوٹر خود کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس میں معلومات نہ داخل کی جائے۔ اب جب ہم یہ تمام باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی، ہم نے پیراگراف کو اچھے سے پڑھ لیا اور سمجھ لیا، تو آئیے اب ہم سوالوں کا حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کمپیوٹر کے دماغ کو کیا کہتے ہیں؟ کمپیوٹر کے دماغ کو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اے میں ہے سی پی یو، بی میں پی سی یو، سی یو پی، اور ڈی میں پی یو سی۔ تو آپ کو صحیح جواب چننا ہے، اور صحیح جواب جو ہے وہ ہے سی پی یو۔ یہ بڑھتے ہیں سوال نمبر 2، کمپیوٹر کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے اوپر پڑھا ہے کہ کمپیوٹر کے 4 حصے ہوتے ہیں، تو یہ صحیح جواب ہو جائے گا۔ 3 2 1 یہ غلط ہوگا۔ اور سوال نمبر 3، کمپیوٹر کا دماغ کیسا ہوتا ہے؟ نمبر 1، جب اس میں گیم داخل کیے جائے، بی جب اسے گرم کیا جائے، سی جب اس میں معلومات داخل کیے جائے، ڈی جب اسے اوپر رکھا جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر یوں ہی نہیں چلتا ہے، بلکہ اس میں معلومات داخل کرنے پڑتے ہیں، ڈاٹا یوز کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ صحیح جواب دے پاتا ہے اور صحیح سے کام کرتا ہے۔ تو سی نمبر یہ کریکٹ جواب ہے، صحیح جواب ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی جانب۔ کمپیوٹر کا دماغ کیسا ہوتا ہے؟ اے میں ہے موٹر انجن کی طرح، ہمارے دماغ کی طرح، سی بندر کے دماغ کی طرح، ڈی مگرمچھ کے دماغ کی طرح۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دماغ ہی کی طرح کمپیوٹر کا دماغ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ بی والا صحیح آپشن ہوگا، یعنی کہ ہمارے دماغ ہی کی طرح کمپیوٹر کا دماغ رہتا ہے۔ اب سوال نمبر 5 کا حل کرتے ہیں کہ سوال نمبر 5 میں ہے مانیٹر، سی پی یو، کی بورڈ کے علاوہ کمپیوٹر کا ایک اور حصہ کیا کہلاتا ہے؟ تو اس میں آپشن دیے ہوئے ہیں، جس میں سے پہلا جو ہے وہ ماؤس، یہ صحیح جواب ہوگا، اور جتنے بھی ہیں ہانوس، فیوز، ریگولیٹر، یہ سب غلط جواب ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ سوال کی جانب۔ سوال نمبر 6، کسی تاریخی، اب جو پیراگراف تھا اس سے ہٹ کر اب سوال کیا جا رہا ہے، اس میں 5 ہی سوال کے جواب دینا تھا۔ سوال نمبر 6، کسی تاریخی، مذہبی واقعہ
یا روایات کی طرف کلام میں اشارہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی تاریخی یا پھر مذہبی واقعہ یا روایت کی طرف کلام میں اشارہ ہوتا ہے اسے تلمیح کہا جاتا ہے۔ تلمیح اس کو کہا جاتا ہے جس میں تاریخی بات ہو، مذہبی واقعہ یا روایت ہو تو اسے تلمیح کہا جاتا ہے۔ لہذا سی نمبر یہ سوال نمبر 6 کا صحیح ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 7، عورت کا دل محبت کا سمندر ہوتا ہے، اس فقرے کے تعلق کس کہانی سے؟ عورت کا دل محبت کا سمندر ہوتا ہے، اس فقرے کا تعلق کس کہانی سے ہے؟ یہ کس کہانی کا الفاظ ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ بھولا کا ہے، چونکہ بھولا جو عورت رہتی ہے اس میں اس کا بیٹا گم ہو جاتا ہے اور اس پر پریشانی آ جاتی ہے، جو آپ نے اگر پڑھا ہوگا تو بخوبی آپ جانتے ہیں۔ سوال نمبر 8، یہ سن کر رجنی پر بجلی گر پڑی، بجلی گرنا کیا ہے؟ محاورہ ہے یا ضرب المثل ہے یا جملہ ہے یا کہاوت ہے؟ تو محاورہ یہ صحیح جواب ہوگا کہ یہ محاورہ ہے اور یہ صحیح جواب ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 9، قرآن نازلہ پڑھنا سے کیا مراد ہے؟ قرآن نازلہ پڑھنا سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 زبانی پڑھنا، بی ہجے کر کے پڑھنا، سی قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ تو یہ سی نمبر صحیح ہوگا، چونکہ جو شخص قرآن شریف دیکھ کر پڑھتا ہے اسی کو ناظرہ کہا جاتا ہے، ناظرہ پڑھنا۔ اب سوال نمبر 10، ڈرامہ آزمائش کا تعلق کس تاریخی واقعات سے ہے؟ آزمائش یہ کلاس 10 کی کتاب میں ایک ڈرامہ ہے، اس کا تعلق کس تاریخی واقعات سے ہے؟ اے نمبر سب سے پہلا سوال آپشن دیا ہوا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی۔ ذیل کو دھیان سے پڑھیے اور سوال نمبر 11 سے 15 تک کے سوالوں کا صحیح جواب انتخاب کیجیے۔ سر سید لکھتے ہیں کہ میرے نانا صبح کا کھانا اندر زمانے لکھا ہوا زنانے ہے، یہ زنانے میں کھاتے تھے، ایک چوڑا چکلا دسترخوان بچھتا تھا، بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اور بیٹوں کی بیویاں سب ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، بچوں کے آگے خالی رکابیاں ہوتی تھیں، نانا صاحب ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ کون سی چیز کھاؤ گے۔ اب اس کو دھیان سے پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد نیچے دیے گئے سوال کے جواب دینا ہے۔ تو سوال نمبر 11، مندرجہ بالا عبارت کا تعلق کس مضمون سے ہے؟ صحیح عنوان کو منتخب کریں، کہ یعنی جو یہ پیراگراف دیا گیا ہے یہ اس کا مضمون کیا ہے، اس مضمون کا نام کیا ہے، اس کو منتخب۔ بی نمبر یہ صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 12، سر سید کے نانا کہاں کھانا کھاتے تھے؟ سر سید کے نانا کھانا کہاں کھاتے تھے؟ اوپر میں آپ نے اگر پڑھا ہے تو آپ اس سوال کا جواب آسانی سے دیں گے کہ اندر زنان کھانے میں کھاتے تھے۔ یہ سی نمبر صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 13، بچوں کے آگے کیا رکھی جاتی تھی؟ بچوں کے آگے میں اب جلدی حل کر رہا ہوں، جو صحیح ہے مل جا رہا ہے۔ آپشن اے میں خالی رکابیاں رکھی جاتی تھی، خالی پلیٹیں رکھی جاتی تھیں اور پھر اس میں بچوں کو کھانا پروسا جاتا تھا۔ سوال نمبر 14، ہر ایک سے نانا صاحب کیا پوچھتے تھے؟ اے کہاں جاؤ گے، بی کون سی چیز کھاؤ گے؟ یہی صحیح ہے، بی نمبر یہ صحیح جواب ہے کہ کون سی چیز کھاؤ گے بچوں سے پوچھ کر نانا صاحب دیا کرتے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 15، کھانے کے قبل کیا بچتا تھا؟ کھانے کے قبل کیا بچتا تھا؟ چوڑا چکلا دسترخوان، یہی صحیح ہے، یہ نمبر صحیح جواب ہے، چوڑا چکلا دسترخوان بچتا تھا۔ سوال نمبر 16، نصاب میں شامل ڈرامہ کا عنوان کیا ہے؟ ڈرامہ جو ہے اس ڈرامے کا عنوان کیا ہے؟ تو اس ڈرامے کا عنوان ہے اے نمبر انجام کھیتی، سی نمبر یہاں آزمائش، یہ صحیح جواب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 17، استاد منگو کون تھا؟ استاد منگو لمحے پائلٹ، نہیں یہ غلط جواب ہے، منگو کوچوان، بی نمبر منگو کوچوان یہ صحیح جواب ہے۔ اب سوال نمبر 18، کہانی بھی لکھا ہوا یہ بھیک ہے، کہانی بھیک
کس کی تحریر ہے؟ کہانی بھیگ کس کی تحریر ہے؟ بھیگ جو کہانی لکھی ہوئی ہے یہ کس نے لکھا ہے؟ تو راجندر سنگھ بیدی نے نہیں لکھی ہے، حیات اللہ انصاری نے لکھی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 19، مضمون چوری اور اس کا کفارہ کس عظیم شخصیت کی آپ بیتی ہے؟ آپشن اے میں دیا ہوا ہے مہاتما گاندھی، تو مہاتما گاندھی ہی کی آپ بیتی چوری اور اس کا کفارہ میں بیان کی گئی ہے، لکھی گئی ہے۔ سوال نمبر 20، مایا کا بھائی اپنے بیوہ بہن سے راکھی بندھوانے کے لیے آنے والا تھا، تو اس میں بیوہ کسے کہتے ہیں؟ اے جس کا شوہر مر گیا ہو، یہی صحیح ہے، جس عورت کے شوہر نے چھوڑ دیا، جس عورت کے شوہر پردیس میں، یہ اے نمبر یہ صحیح جواب ہے۔ تو بلا تاخیر کرتے ہم اے نمبر کو صحیح قرار دیتے ہیں، جس عورت کا شوہر مر گیا ہو، یہی صحیح جواب ہے۔ اب نیچے دیکھیے، درج ذیل اشعار کو دھیان سے پڑھیے اور سوال نمبر 21 سے 25 تک کے جواب دیں۔ اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، پر کیا کرے جو کام نہ بے دل لگی چلے، بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے۔ تو سوال نمبر 21 میں مندرجہ بالا اشعار کس شاعر کی غزل ہے؟ سوال نمبر 21 میں مندرجہ بالا اشعار کس شاعر کی غزل ہے؟ اے میر تقی میر، بی شاد عظیم آبادی، سی شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ اس سی نمبر کو ہم لاک کرتے ہیں، یہ صحیح جواب ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 22، قضا لفظ کے کیا معنی ہے؟ یہ جو لفظ قضا ہے اس کے معنی کیا ہے؟ قضا اے زندگی، بی قرض، سی موت۔ یہ سی نمبر صحیح جواب ہے اور اس کو ہم لاک کرتے ہیں، موت، قضا کا مطلب موت۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 23، نہ اپنی خوشی چلے، اس شاعر میں اس فقرے کا کیا مطلب ہے؟ اے نمبر، سوال نمبر 23، خوشی سے نہ اپنی خوشی چلے، اس شعر میں اس فقرے کا کیا مطلب ہے؟ اے نمبر، موت کا آنا، خوشی سے مرنا، خوشی منانا، دنیا میں واپس ہونا، تو بی نمبر یہ صحیح جواب ہے، خوشی سے مرنا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 24، اوپر کے دونوں شعر میں کل کتنے مصرے ہیں؟ اوپر کے جو شعر ہیں اس میں کل کتنے مصرے ہیں؟ تو ہمیں پتہ ہے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 مصرے ہیں، تو یہ 4 نمبر، یہ ڈی نمبر ہمارا آپشن صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 25، بہتر تو ہے یہی، کیا بہتر ہے؟ دنیا میں خوشی منانا، اے میں ہے دنیا سے دل لگانا، دنیا سے دل نہ لگانا، اور سی میں دنیا میں خوب جشن منانا، دنیا میں خوشی منانا۔ تو 25 کا یہ بی نمبر صحیح جواب ہے، دنیا سے دل نہ لگانا صحیح جواب۔ اب آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 26، نسیم تیر سے چھاتی کے پار گزرے ہیں، یہ مصرع کس شاعر کی غزل ہے؟ نسیم تیر سے پار گزرے ہیں، یہ مصرع کس شاعر کی غزل کا ہے؟ اے نمبر سودا، بی ذوق، سی شاد، بی فانی۔ تو میرے پیاروں یہ اے نمبر یہ صحیح جواب ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 27، اردو شاعری کی سب سے زیادہ مقبول صنف سخن کیا ہے؟ رباعی، قصیدہ، غزل، مرثیہ۔ تو اب جانتے ہیں کہ شاعری کے سب سے زیادہ مقبول صنف سخن یہ غزل ہے، صحیح جواب غزل۔ اب آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 28، نصاب میں شامل اکبر الہ آبادی کی نظم کا صحیح عنوان کیا ہے؟ دربار دہلی کا جلوہ، یا دہلی دربار کا جلوہ دربار دہلی۔ تو سی نمبر 28 میں صحیح جواب ہے، دربار دہلی۔ سوال نمبر 29، 10ویں جماعت کی معاون درسی کتاب کون سی ہے؟ گلزار اردو، ہماری زبان، درخشاں نوائے اردو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اے نمبر یہ صحیح جواب گلزار اردو۔
آخری سوال معرضی سوالات کا آبجیکٹو کوشچن کا یہ آخری سوال ہے، سوال نمبر 30۔ معاون درسی نصاب میں شامل کلام حیدر کی کہانی کا عنوان کیا ہے؟ کلام حیدر کا عنوان کیا ہے جو آپ کی کتاب میں شامل ہے؟ حیدر کی کون سی کہانی ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ سخاوت ہے، سخی ہے، سوخی ہے، شوق ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ سخی، یہ حیدر کی کہانی ہے۔ صحیح جواب سخی۔ تو آشا ہے کہ آپ تمامی حضرات نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔